الرحیم السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عاطف بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بکریوں کو کپاس کی چرائی پر یہ کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی نقصان دہ ہے، کیونکہ ہر چیز کے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح کپاس کی چرائی کے فائدے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہوں گے۔ میں انفارمیٹک ویڈیو کا جو بھی ہوتا ہے مسئلہ، اس کے ساتھ مسئلے کے ساتھ اس کے فائدے کے ساتھ نقصان بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے فائدہ تو بتا دیا تھا لیکن ہمارے جانور کو اس سے یہ نقصان ہوا۔ تو میں نقصان بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا۔ تو کائنڈلی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کے بعد ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں اپنے کھیتوں میں، کپاس کی چرائی کروا رہے ہیں جانوروں کو پچھلے تقریباً 20 دن سے کہا جا سکے تو 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہمارے جانور کپاس کی چرائی کر رہے ہیں۔ تو جس طرح جنوبی پنجاب میں یا پنجاب کے مختلف حصوں میں کپاس کی فصل ختم کر دی گئی ہے، مطلب کپاس کی فصل کی کٹائی شروع ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جی کال کی وجہ سے ویڈیو کو روکنا پڑا تو اس کے لیے سوری۔ پنجاب میں کپاس کی فصل کے بعد گندم کی کاشت کی جاتی ہے، لیکن ابھی گندم کی کاشت کے لیے کچھ دن باقی ہیں جسے جا سکے۔ پنجابی مہینوں میں سے جس میں گندم کی کاشت ہوتی ہے اسے کتے کا مہینہ بولا جاتا ہے، لیکن ابھی آج کتے کی 7 تاریخ ہے، تو یہ تقریباً 15 کتے کی بولتے ہیں پنجاب میں۔ ہمارے علاقے میں 15 کتے کے بعد لوگ گندم کی کٹائی اور گندم کی کاشت شروع کرتے ہیں، لیکن مسئلہ اس بار یہ آ رہا ہے کہ پانی نہر بند ہو گئی ہے جس کی وجہ پانی نہیں ہے، تو پانی ابھی 8-10 دن بعد آئے گا اور گندم کی فصل تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی۔ تو بات ہم کپاس کی کر رہے تھے۔ کپاس کی فصل اس وقت ہمارے علاقے میں وافر مقدار میں مل رہی ہے جانوروں کی چرائی کے لیے، جیسا کہ 1 ایکڑ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر ویڈیو میں پہلے بھی دکھایا ہوں، اس میں ویڈیو بنائی ہے، یہ ایکڑ بالکل صاف ہے، آپ کو ایک پتا بھی نظر نہیں آئے گا اس ایکڑ میں یہ دیکھیں۔ اس کا یہ حال ان بکریوں نے کیا ہے، یہ مطلب کپاس کو اتنا زیادہ جانور پسند کرتے ہیں۔ تو ان میں فائدے والی جو چیزیں کپاس کی فصل ہوتی ہے تھوڑی سی گرم نہیں، کافی زیادہ گرم کی جا رہی ہے، اور موسم بھی اب ٹھنڈا ہو گیا۔ رات کو اکثر سردی ہوتی ہے، سردی جو ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے اس وقت ہمارے علاقے میں، تو اس سردی کی وجہ سے جانور تو سردی مطلب رات وہ کمرے میں جانے کا نام ہی لیتے، کیونکہ یہ اندر سے فل ہیٹ اپ ہے، اور زیادہ تر ان کو مسئلہ آتا ہے پیشاب ان کا اکثر پیلا آتا ہے، وہ یہ گرمی کی علامت ہے کہ جانوروں کو گرمی ہو۔ لیکن میں نے اس کا ایک حل ڈھونڈا ہے، شاید سینئر لوگ بھی ہیں، لیکن میں نے جو اپنا ایکسپیرینس اس پہ کیا میں جو کر رہا ہوں، جانور پیلا پیشاب کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کا ایک حل، ایک چھوٹا سا سلیوشن بھی ڈھونڈا ہوا ہے کہ ساتھ میں انہیں گرمی تو زیادہ اگر ہو جائے تو جانور کو پرابلم بنتی ہے، لیکن جو نقصان ہے ہم نے ان سے بچنا ہے۔ پہلے بتاؤں کہ نقصان کیا، جو کپاس کی فصل سڑکوں کے ساتھ ہے دیکھیں یہ فصل ہے، اس کے چاروں طرف فصلیں ہیں، لیکن کوئی مطلب سڑک نہیں ہے، تو اس پہ دھول مٹی بہت کم ہوگی، اگر ہوئی بھی تو نہ ہونے والی ہوگی۔ یہ دیکھیں پتے آپ کو بالکل صاف اور چمکدار نظر آ رہے ہیں۔ جو فصل بالکل سڑک کے ساتھ ہوگی تو اس موسم میں دھول مٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور جانوروں پتوں پر پڑ جاتی ہے، جو جانور کھاتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر مسئلہ بنتا ہے، مٹی جانے سے ان کی ناڑیں جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، قبض کا مسئلہ، اور جانور ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں فصل کپاس کی اگر جانوروں کو کھلائیں بھی تو وہ کھلائیں جو مطلب صاف ہو،
یہ پہلے نا سٹارٹنگ کرے گا یہاں سے پودے کا، اب تو لاسٹ ہو گیا وہ پودا اوپر سے سٹارٹ کرے گا، یہ تقریباً یہاں تک نہ کھا جائے گا پودے کو۔ فائدہ سب سے زیادہ کس چیز میں، یہ دیکھیں یہ جو اس وقت موجود ہے نا یہ والی چیز، فائدہ اس کو کھانے میں ہے۔ یہ ہمارے اپنے کھیتوں میں تو یہ تو اب کچھ بھی نہیں رہ گئی کپاس، اگر ہم دیکھیں یہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج سے کچھ دن پہلے اس کپاس پر عروج تھا کہ یہاں سے وہ یہاں بریڈر کھڑا، وہاں تک دیکھنا مشکل تھا، یہ اتنی مطلب ہیوی قسم کی تھی، اتنا زیادہ اسے یہ تھا، ہم ٹینڈا بولتے ہیں اسے، اتنا زیادہ ٹینڈا بھی تھا۔ لیکن کیا یہ ہم نے اپنے جانوروں کے لیے یہ چیز کی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ شاید نہ مطلب جانوروں کو چرائی کرنے دیتا، لیکن ہم نے کہا چلو یہ چیز جانوروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند کس طرح ہے میں پہلے بتاؤں۔ پہلے اس کا طریقہ کار یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں سے یہ سٹارٹنگ ہوگا، یہ ایک ڈوڈی سی لگی ہے، پھر یہ ایک پھول کی شکل اختیار کر لے گا، جس طرح یہ پھول ہے، اب تو یہ پھول اینڈ ہو گیا۔ پھر اس پھول کے بعد یہ مطلب یہ دیکھیں پھول بننے والا ہے، اس میں پھول بننے والا، پھول بننے کے بعد کچھ دن بعد پھول اس حالت میں چلا جائے گا، اس حالت کے بعد پھول پھر دوبارہ یہ چھوٹا ٹینڈے کی شکل اختیار کر لے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ یہ شکل اختیار کر لے گا، یہ شکل اختیار کرنے کے بعد یہ تقریباً اب آپ کو دکھا دوں، پھر وہ اس چیز میں آتا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک چیز یہ کپاس ہے، اس میں یہ کپاس آ گئی، یہ چیز جانوروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ گرم ہوتی ہے، پتے بھی کپاس کے گرم لیکن زیادہ، اور جب یہ اس میں کھائیں گے نا تو یہ جانوروں کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند کیا، یہ جانوروں کو صحت مند رکھتی ہے۔ جو چھوٹی فیمیل پٹھے یا بکرے ہوتے ہیں وہ کپاس کھانے کے ساتھ بہت جلدی جلدی گروتھ کر رہے ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے بنولا، ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے بنولا، وہ تقریباً ہر پھٹی میں یہ دیکھیں نا، یہ کھلنے کے بعد یہاں ہر پھٹی میں 1 سے 2 بنولا ہوگا، تو یہ بکریاں ڈیلی کے پتہ نہیں کتنے بے حساب ٹینڈے کھا جاتی ہیں، جن سے ان کو فائدہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، بہت زیادہ طاقت ہے۔ ریورز والے تو یہاں تک کہ انہیں پتہ نہیں کتنی دور اپنے جانوروں کو سفر کرا رہے ہیں۔ آج کل اگر دیکھیں نا کوئی بھی ریوڑ والا آپ چل جائیں، جن علاقوں میں کپاس ہے وہ ریوڑ والا آپ کو ملے گا ہی نہیں اپنے علاقے میں، وہ پوچھ لو فلاں جگہ وہ کپاس کی چرائی کے لیے گیا ہے جانوروں کو لے کر، کیونکہ اس چیز کا فائدہ ریوڑ والے اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اس کی چرائی کرا رہے ہیں۔ جو لوگ چرائی نہیں کروا سکتے، اگر ان کے علاقے سے انہیں کپاس مل رہی ہے، وہ اسے کاٹ کر لائیں، گھر میں ڈالیں جانوروں کو، ایک تو چارے کی بچت ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں موجود تھا تو ٹینشن نہیں ہے، جانور صبح کو آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، چرائی کرتے ہیں سارا دن، موسم بھی ٹھنڈا ہے، نہ تو انہیں اتنی زیادہ بٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جانوروں کو کب بٹھائیں کب ان کو لے کے جائیں، صبح آ کے چھوڑ دیتے ہیں، نہ یہ فصل میں تانگ کرتے ہیں، جس نے کھانا ہے وہ کھا رہا ہے، کچھ بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اٹھتے ہیں، اور ساتھ ہی پانی بھی ایزیلی مل جاتا ہے، پانی پی رہے ہیں، تو جانور کافی ایزیلی فیل کر رہے ہیں۔ ایک جانور ہوتا ہے نا چرائی، وہ دوسری نقصان دہ چرائی جسے ہم بولتے ہیں، وہ صبح کو لے جانا، سارا دن اسے گھما پھرا کے کھلا کے کیا لانا ہے، اینڈ پہ شام کو بس گھما پھرا کے آنا، وہ چرائی نقصان دہ، یہ چرائی نقصان دہ نہیں۔ جانوروں کو ایک محدود مطلب کافی زیادہ دور تو نہیں بولا جا سکتا، یہاں سے نا فارم ہے تقریباً اگر بولا جائے تو 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے، کم ہو سکتا ہے زیادہ نہیں، تو بس صبح کو آ گئے جانور، سارا دن یہاں انہوں نے چرائی کی اور شام کو چلے گئے، یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں صبح جائیں گے ملے گا نہیں کچھ ملے گا، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، جانور ایزیلی آ کے چرائی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس ابھی نا دوپہر کے 2 بجے ہیں تو جانوروں نے پیٹ فل کیے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فیمیل کے نا، مطلب خوب اچھے طریقے سے کھا رہی ہیں۔ اب ان کے جو ہم نے نا، میں آپ کو بتا رہا تھا، میں نے ایک چھوٹا سا طریقہ استعمال کر رہا ہوں جس کے ساتھ انہیں گرمی مطلب زیادہ نہیں ہو رہی۔ میں ان کو نا سرسوں کا تیل ایک دن چھوڑ کر ایک دن رات کو بکریوں کو استعمال کروا رہا ہوں، بکروں کو استعمال کروا رہا ہوں، بچوں کو استعمال کروا رہا ہوں رات کے وقت۔ سرسوں کا تیل ٹھنڈا ہوتا ہے اور کپاس گرم ہوتی ہے، موسم بھی ابھی ٹھیک ہے، نارمل ہے، نہ زیادہ سردی والا نہ گرمی والا، تو یہ جانوروں کو نہ زیادہ گرمی ہونے دیتا ہے، مطلب اندر سے بھی فٹ رکھتا ہے، اور اگر یہ کوئی مٹی دھول مٹی وغیرہ چل جائے تو سرسوں کا تیل
आंतरियों को, नाड़ों को बिल्कुल अंदर से ना ऑयली कर देता है। उसके साथ जानवरों को इतना ज़्यादा मसला नहीं बन रहा, कोई मसला तो बन ही नहीं रहा। जो भी चीज़ें क्लियर हो रही है, बिल्कुल साफ़, अच्छे रिज़ल्ट दे रही है कपास सरसों के तेल के साथ। और जानवरों को भूख लगने वाला भी मसला, मतलब ठीक है, मसाला वगैरह दें, डिवर्मिंग शोर्मिंग करते रहें तो जो जानवर फिट रहते हैं। मसला मसाल पिछले साल इस मौसम में ना जानवरों को काफ़ी ज़्यादा मेरे को मसला आ रहा था, बीमार, बुखार वगैरह, तो इस साल वो भी सीन नहीं हो रहा। वो पिछले साल कुछ गलतियाँ खुताइयाँ थी। ये देखे जानवर टिंडे खा रहा। तो एक मसला और है, तेल देने के फ़ायदे पता क्या है? कपास में बहुत ज़्यादा बकरियां जो हीट में नहीं आ रही होती, गर्मियों में नहीं आई हुई थी, वो कपास खाने की वजह से हीट में आ जाती हैं। क्योंकि ये टिंडा इतना ताकत रखता है कि ये बकरी को हीट में ले आता है। वो तो आपने सुना ही होगा कि बकरी को अगर 4 दिन अच्छी खुराक दें तो वो हीट में आ जाती है। 4 दिन तो एक कहावत है, लेकिन 10-15 दिन वाली बात तो ठीक है। अब बकरियों को वाफर मकदार में इन्हें चारा मिल रहा है, अपनी मर्ज़ी से खा रही हैं, जो मर्ज़ी करें, ऐश करें, तो ये हीट में भी ज़्यादा आ रही हैं। और हीट में आने के साथ साथ मसला पता क्या बन रहा है? बकरियां जो रेवड़ वालों के या जिन दोस्तों ने रखे, वो कह रहे हैं कि बकरियां वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे एक बार हीट में आई, क्रॉस हुई, फिर दोबारा थोड़े दिन बाद हीट में आ गई। ये मसला भी इसके लिए आप सरसों का तेल साथ इस्तेमाल करें, ये मसला बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब बकरी हीट में आ जाती है, वो क्रॉस हो जाती है, उसे क्रॉस करवाने के बाद सरसों का ऑयल दें, 2-3 दिन गंदम दानों वगैरह उससे मतलब परहेज़ करें, तो ऐसी चीज़ें डालें, गंदम वगैरह से बचाएं, तो बकरी मतलब ठीक हो जाएगी। अगर सरसों का ऑयल देते हैं, अगर आप सरसों का ऑयल नहीं देंगे तो वो जानवर अंदर से ना मतलब गर्म होने की वजह से अपने हमल ज़ाया कर देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं आ रहा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। वजह यही कि हमने इन्हें इस्तेमाल करवा रहे हैं साथ सरसों का ऑयल। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, अब मुझे दीजिए इजाज़त। कोई बात रह गई होगी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।